صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور میرے محترم دینی اور ایمانی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمانی رشتے میں ایسا پرویا ہے، اور یہ کوئی کالا کوئی گورا، کوئی عالم کوئی جاہل، لیکن ایمان کی نسبت ایسی ہے جو ایک لڑی میں سب کو اس طرح پروتی ہے، پورا جسم بخار و بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایمان والے ایک جسم کی طرح الجسد الواحد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسی نسبت سے جوڑا، اور پھر یہ آپ کا یہ خطہ کہ اپنی ایک بڑی تاریخ رکھتا ہے کہ ہندوستان کے لیے سرمایہ ہے، ہندوستان کا سر ہے، مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے کہ یہاں جو تعداد ہمارے ایمانی بھائیوں کی ہے ایک جگہ پر، وہ پورے ملک میں اس طرح نہیں نظر آئے گا۔ اور پھر یہ کوشش ہے حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور میں یہ اگر کہوں کہ اس میں حرج نہیں کہ آپ سے ہمارا اس حیثیت سے بھی ایک تعلق ہے۔ حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت قطب الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے وقت میں شیخ الاسلام تھے، ان کو بھی امیر کبیر کہا جاتا تھا، وہ بھی حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ جو سلسلہ تصوف ہے اس میں بھی ایک طرح کی وحدت ہے، اور پھر سب سے بڑی وحدت تو دین کی اور ایمان کی وحدت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ایک طویل عرصے سے یہ سلسلہ جاری، یہاں مدارس ہیں، الحمدللہ یہاں پر دین کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، اور دعوت کے کام ہیں، اور دین سے جو تعلق وابستگی الحمدللہ جی جذباتی انداز سے یہاں کے لوگوں میں رہی ہے، اللہ کی نعمت۔ لیکن بھائیو اور دوستو، حالات یکساں نہیں رہتے۔ اس وقت کی جو صورتحال پورے ہمارے ملک کی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے ساری دنیا کی ہے، آپ کے صوبے میں بھی اس کے اثرات کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے انتہائی قابل فکر ہے۔ ابھی ہمارے مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے جو باتیں اپنی زبان میں فرمائیں، بہت سی باتیں الحمدللہ میں نے کوشش کی سمجھنے کی، یہی موضوع ان کا تھا کہ کس طرح بیداری پیدا کی جائے، احساس ذمہ داری پیدا کیا جائے، ایمان کی جو اللہ نے قیمت رکھی ہے کس طرح ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت اور عظمت پیدا ہو۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے آج اسکولوں میں، کالجوں میں، تعلیم گاہوں میں، اس سے ہٹ کر اور نہ جانے کتنی ایسی شکلیں ہیں جہاں پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دلوں سے اسلام کو کھرچ دیا جائے، نوجوانوں کو اسلام سے برگشتہ کر دیا جائے، آنے والی نسلیں ایمان پر باقی نہ رہیں، اور اس کے لیے ہر طرح کی تدبیریں اختیار کی جائیں۔ اسکولوں میں ایسے سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں، چھوٹے بچوں سے اور بچیوں سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں، اور نوجوانوں سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ بعض مرتبہ ان کا ذہن چکرا جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو ایسا کوئی تشفی کا جواب بھی بعض مرتبہ نہیں ملتا کہ جس سے ان کے ذہنوں کو اطمینان نصیب ہو اور ان کو ایمان پر رسوخ حاصل ہو۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اس میں سب سے بڑا جو ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے، ایمان کی جو قدر ہونی چاہیے، آج وہ قدر نظر نہیں آتی۔ ایمان کی جب ناقدری ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر
جس طرح شکر ہونا چاہیے شکر نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتا ہے وَإِسْتَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ آپ کے رب کی طرف سے اعلان کر دیا گیا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو اللہ فرماتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرے دوستو یہ نعمت جو ایمان کی نعمت ہے اس سے بڑی کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ آج اس نعمت پر جو شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے، اس کی جو قدر ہونی چاہیے اور جو احساس ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ کس طرح ہم اس کی حفاظت کریں اور کس طرح آنے والی نسلوں میں ہم اس کو منتقل کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہر چیز ہمیں عزیز ہے لیکن جو تعلق ہمیں ایمان سے ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا۔ آپ فہرست بنائیے جو فقہ الاولویات کا ایک باقاعدہ نظام ہے کہ آپ اس کو یہ کہہ لیجئے کہ سب سے پہلے ہمیں کون سی چیز رکھنی ہے، آپ ایک ترتیب قائم کیجئے تو بعض پتہ لگتا ہے کہ ایمان کا مقام پتہ نہیں چوتھا ہے، پانچواں ہے، آٹھواں ہے، اور اس سے پہلے ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں اپنے لیے بہتر سے بہتر معاش کا انتظام کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے جو بھی تدابیر ہو سکتی ہیں تدابیر اختیار کرنی ہے، ہمیں کوئی اعلیٰ منصب اختیار کرنا ہے، ہمیں سیاست میں بھی آگے بڑھنا ہے، اپنے معاشی انتظام کو یہ مضبوط کرنا، سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن میرے دوستو جو ہمارے لیے سب سے بڑا امتیاز ہے، جو ہماری پہچان ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی فکر آج سب سے کم نظر آتی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جو ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کر اس کی جو عظمت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اس عظمت کے نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا رخ بدل رہا ہے۔ آج ہر چیز ہمارے نزدیک اہمیت رکھتی ہے لیکن جو ایمان کی اہمیت ہونی چاہیے وہ دلوں سے ہمارے نکل گئی۔ ابھی بات آئی میں آپ کو قصہ سناؤں، آگرے کے بعد واقعات ہمارے سامنے آئے اور بعض علاقوں کے واقعات سامنے آئے، کس طرح لوگوں نے ایمان کا سودا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ لوگ قادیانی ہو گئے، جماعت کے لوگ پہنچے، بات ہوئی، عجیب بات ہے، انہوں نے کہا کہ قادیان کے لوگ آئے تھے، انہوں نے 10-10 روپے ہمیں دیے تھے، ہم قادیانی ہو گئے، آپ ہمیں 10-10 روپے دے دیے ہم مسلمان ہو جائیں۔ آپ غور کیجئے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے۔ حدیث میں جو بات کہی گئی کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آج بالکل حقیقت ہمارے سامنے کہ دین آدمی ٹھیکروں کے عوض میں بیچے گا، معمولی ٹکڑے دنیا کے اس کے عوض میں دین بیچے گا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ٹھیک ہے ہمارا بچہ تعلیم حاصل کر لے، اس کو کوئی اچھی نوکری مل جائے، اچھی ملازمت مل جائے، اچھے معاش کا انتظام ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس کا ایمان رہ جائے؟ ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اور معلم میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا تو حال یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر خواب میں بھی ہمیں یہ نظر آتا کہ ہمارا بچہ خدا نخواستہ کفر و شرک کی طرف جا رہا ہے تو خواب میں ہماری چیخ نکل جاتی، نیند سے ہم بیدار ہو جاتے اور بے چین ہو جاتے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے کسی بچے کو کوئی اٹھائے اور لے جا کر آگ کے گڑھے میں ڈالے، کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ ہماری چیخ نکل جائے گی، ہم دوڑ پڑیں گے اور ہر چیز بھول کر سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ کس طرح اپنے بچے کو ہم آگ سے بچائیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم نے اپنے لیے جو نظام تجویز کیا ہے، واقعہ یہ ہے گویا کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو گویا ہم آگ کے حوالے کر رہے ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو آگ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت کا انتظام نہ کیا، آپ جانتے ہیں یہ مدارس اللہ ان کی حفاظت کرے، یہ دین کے قلعے ہیں، اگر یہ مدارس نہ رہے تو یاد رکھیے کہ ایمان کی حفاظت کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ لیکن یاد رکھیے کہ یہاں پڑھنے والے کتنے ہیں؟ 10%، 5%، 7%، بعض علاقوں میں 2-4% بھی نہیں۔ اکثریت ہمارے مسلمان بچوں اور بچیوں کی اسکولوں میں جاتی ہے اور وہاں تعلیم حاصل کرتی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ان بچوں کی فکر نہ کیجیے، اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر یونیورسٹیوں میں ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کبھی کبھی جا کر وہ ہاسٹل میں رہتے ہیں اور وہاں ان کا سودا کیا جاتا ہے، ان کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ اگر خدا نہ خاصہ کی شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اسلام کے بارے میں، اور آج یہ سوشل میڈیا جس کے ذریعے سے گھر گھر میں وہ خرافات داخل ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ محفوظ تھے اور وہ خرابیاں جو دنیا میں پھیلی ہوئی تھی ہمارے گھروں میں نہیں داخل ہوتی تھی آسانی سے، ہمارے گھر محفوظ رہتے تھے۔ لیکن آج کی حالت یہ ہے
اس موبائل کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوئی بھی امریکہ یا لندن میں اور دنیا کسی خطے میں کوئی کام ہوتا ہے یا کوئی تحریک چلتی ہے وہ آج ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے آج جس طرح ہمارے نوجوانوں کو شکار کیا جا رہا ہے اور یہ مستشرقین نے جو کام پہلے کیا تھا 700 سال سے جو محنت وہ کر رہے ہیں شاید ان کو کامیابی حاصل نہ ہوئی ہوگی. جو کامیابی آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان شکوک و شبہات کو عام کر کے ان کو حاصل ہو رہی ہے وہ چیزیں وہی ہیں. ایک گویا کہ وہ پرانا شکاری ہے جو نیا جال لایا ہے. ایسا نہیں کہ شکاری نئے ہیں، وہ شکاری سب پرانے ہیں. تو ساری تدابیر پہلے انہوں نے اختیار کی، اس کے لیے تیاریاں کی، اس کے لیے انہوں نے کتاب و سنت کا مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کیا. تو ظاہر ہے کہ جب ادھورا مطالعہ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ایسی وہ گویا اس کو ہم نے کہا کہ کچی ہانڈی جس طرح سے ہوتی ہے وہاں درمیان سے کوئی چیز نکال کر اور پھر اس کو پیش کرنا کہ یہ اسلام کہتا ہے. اسلام جو بات کہتا ہے پوری حقیقت کے ساتھ، پوری مکمل ترجمانی کے ساتھ، جس کا آخری مکمل حصہ ہمیں اخیر میں ملتا ہے سیرت طیبہ میں. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وفات سے پہلے جب یہ آیتیں اتری اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیث دین و مذہب کے پسند کر لیا، طے کر لیا. یہ وہ مکمل گویا کہ ہانڈی جو تیار ہو جائے آدمی جب اس سے کھائے گا اس کو لطف آئے گا. اگر کچی ہانڈی میں سے نکالا جائے کچھ اور وہ دے دیا جائے کسی کو کھانے کے لیے، ابھی اس میں نمک نہیں پڑا، ابھی اس میں مسالے نہیں پڑے، ابھی وہ پوری طرح گلا نہیں، آدمی پھر اس کے بعد تبصرہ کرے کہ کیسا کھانا ہے. آپ اس کھانے کو کھائیے جو مکمل ہو چکا. میں دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی اور جس کا اعلان قرآن مجید کی آخری آیت میں ہوا وہ مکمل قرآن مجید بھی ہمارے سامنے اتر چکا اور سیرت بھی مکمل ہمارے سامنے آ چکی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرما دیا کہ دین مکمل سامنے ہے جو ہم نے پیش کر دیا، امت تک پہنچا دیا. اور آپ نے کہا تم گواہ رہنا اور امت نے گواہی دی اس کی کہ آپ نے مکمل دین پہنچا دیا. یہ دین ہے مکمل. ہمارے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ہمارے علماء پر، ہمارے مدارس پر کہ وہ دین کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں. اور خاص طور سے آج جو طرح طرح کے شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے، لوگوں کو اس میں الجھایا جا رہا ہے. ہم ان شبہات سے واقف ہوں اور اس طرح کی شکوک کی باتیں جو ہمارے ذہن دماغ میں پیدا کی جا رہی ہم ان سے واقف ہوں اور ہم نوجوانوں کی صحیح تربیت کر سکیں. میں نے بات جو آپ نے عرض کی کہ اس کے لیے کاؤنسلنگ سینٹر بنائے جائیں، اس کے لیے مکاتب کا نظام قائم کیا جائے، ہمارے مدارس میں الگ سے اس کا انتظام کیا جائے کہ ہمارے نوجوان آئیں اور ان کو 1-1.5 گھنٹے کی تربیت کی جائے، ہر ہفتے اس کا نظام قائم ہو. تو یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے شاید ہم نوجوانوں کو سنبھال سکیں. ورنہ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے اور کہیں نہ کہیں میں بھی واقف ہوں کہ یہ خطہ جو الحمدللہ مسلمانوں کا علاقہ رہا ہے اور جہاں کیسے کیسے اولیاء اللہ پیدا ہوئے جن کی بہاروں سے اور جن کی محنتوں اور قربانیوں سے الحمدللہ آج بھی بہار ہے یہاں پر. لیکن آج جو خطرات ہیں، آج جس طرح ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس پر ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. میں آپ سے خاص سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پورا وہ نظام اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ پورا نظام ہمارے سامنے رہے گا تو یہ کامیابی کا راستہ ہمارے سامنے آئے گا اور ہم اس پہ انشاءاللہ چل کر کامیابی کی منزلیں طے کریں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے پورے دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، ہم حالات سے واقف نہ ہوئے، ہم ان خطرات سے واقف نہ ہوئے، چیلنجز سے واقف نہ ہوئے اور ہمارے سامنے جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں تو ہمارا یہ نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان چیزوں کا شکار ہو رہا ہے. اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں دنیا میں، آپ یورپ میں دیکھیے، برطانیہ میں دیکھیے اور ہمارا جو قریبی ملک ہے وہاں دیکھیے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا نوازہ اوڑھ کر آج اس طرح سے مسلمانوں کو غلط دینے کی کوشش کی ہے کہ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. کتنے نوجوان دھوکہ کھا رہے ہیں.
کہ اسلام کے نام پر، اسلام کی تعلیم کے نام پر اور مختلف خوبصورت ناموں سے وہ ترجمانی کر رہے ہیں اسلام کی، لیکن وہ حقیقت دین سے ناواقف ہیں، اور اگر واقف ہیں بھی تو بھی غلط ترجمانی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا نوجوان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اچھی زبان ہوتی ہے، لکھنے کا اچھا انداز ہوتا ہے، بولنے کا اچھا انداز ہوتا ہے، لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ میں اس کی اکثر مثال دیا کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے سامنے اصل منزل ہے، ہمیں کہاں جانا ہے۔ اگر ہمارے سامنے منزل پیش نظر نہ ہو تو ہم نہ جانے کہاں کہاں ٹھوکریں کھائیں گے۔ ہمارے لیے اصل سڑک نہیں ہے، سڑک کیسے ہی اچھی ہو اور اس پہ چلنا آپ کے لیے کتنا ہی آسان ہو، آپ 200 کی رفتار سے چلیں، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کو جانا کہاں ہے، آپ کی منزل کیا ہے۔ اگر راستہ اس منزل کا خراب بھی ہے، آپ کو وہاں جانا ہے، وہاں پہنچنا ہے، آپ کو تکلیف اٹھانی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے سڑک دیکھی اور منزل پیش نظر نہ رہی تو یہ سب خطرے کی بات ہے کہ نہ جانے کہاں ٹھوکر ہم کھائیں اور کہاں جا کر ہم تباہی کے راستے پر پڑ جائیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ دھوکہ نہ کھائیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج کا جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس طرح تباہی پھیلائی جا رہی ہے، خوبصورت الفاظ میں اور خوبصورت تحریروں کے ساتھ اور بہترین ایسی شکلوں کے ساتھ کہ اس کو دیکھ کر ایک عام آدمی، ایک عام نوجوان متاثر ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ سڑک کہاں جا رہی ہے، کہ ہمیں جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گی کہ جنت کے راستے کی طرف لے جائے گی۔ وہ ہمارا نوجوان خطرے کا شکار ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے منزل کا پتہ نہ دیا اور ہم نے لوگوں کو آشنا نہ کیا اور یہ نہ بتایا کہ ہمارے سامنے اصل کیا چیز ہونی چاہیے، یہ راستے کیا چیز ہیں، ہمارے سامنے اصل منزل ہے۔ اگر منزل ہمارے پیش نظر ہے تو انشاءاللہ چاہے ہمیں دشواری ہو، چاہے راستہ تھوڑا سا ہمارے سامنے ناہموار ہو، لیکن انشاءاللہ ہم منزل تک پہنچ جائیں گے۔ پر اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور اس ایمان کی صحیح قدر ہمارے اندر پیدا نہ ہوئی اور ہم نے اس کو پیش نظر نہ رکھا اور ہم نے دیکھ کر کون اچھی گفتگو کرتا ہے اور کون اچھا لکھتا ہے اور وہ دین کی ترجمانی کر رہا ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے، تو یاد رکھیے اپنے ایمان کی حفاظت آسان نہیں۔ اور پھر اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان تعلیمی اداروں کو جس طرح ذریعہ بنایا جا رہا ہے نئی نسل کو ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے، اور بہت سے ہمارے نوجوان بھی اور بعض بڑے عمر کے لوگ بھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مادیت کے بہاؤ میں بہہ رہے ہیں، ان کو ذرا بھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور اپنی نسل کو ہم کدھر لے جا رہے ہیں۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے دنیا کے اور تھوڑے سے دنیا کی تھوڑی سی عزت کے لیے، منصب کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں قدم پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ سے خاص طور سے کہتا ہوں اس طرح کے حالات آج ہمارے سامنے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ان حالات کو سمجھنے کی کوشش نہ کی اور اپنے آپ کو نہ سنبھالا اور یہ مقابلہ ہوگا، ان مدارس سے انشاءاللہ یہ جو چیلنجز ہیں اس کے لیے تیاری کی جائے گی، اور جو طرح کے جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس کے حقائق اور وہ ساری چیزیں جس سے مکمل لوگ اور ذہن مطمئن ہو وہ یہاں سے پیش کی جائیں گی۔ اس لیے آپ ان مدارس کی بھی قدر کیجیے، اور یہ مدارس کے جو حضرات ذمہ دار ہیں، اساتذہ ہیں، علماء ہیں، وہ بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے والے ہمارے جو مسلمان ٹیچرز ہیں اور ذمہ دار ہیں اسکولوں کے، ان کی بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے، ان کی بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ صرف ایک بات کی نہ سوچیں کہ ہمارا فائدہ کہاں ہوگا، ہمارا اسکول کس طرح ترقی کرے گا، تھوڑا سا ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ طلبہ، یہ مسلمان طلبہ، یہ ایک امانت ہے ہمارے ہاتھوں میں، ہمیں کس طرح کی ایمان کی حفاظت کا کام کرنا ہے اور کیسی ایسی شکلیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا ایمان محفوظ رہے، ہماری یہ بچیاں محفوظ رہیں، ان کی عزتیں محفوظ رہیں۔ آج سے نہیں، نہ جانے کب تک کھلواڑ ہو رہا ہے، یہاں لوگ آتے ہیں، سیاح آتے ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگ آتے ہیں اور نہ جانے کن کن نیتوں سے آتے ہیں۔ ہماری کیا ذمہ داری تھی اگر اپنے اندر ہم وہ اخلاق پیدا کرتے، وہ کردار پیدا کرتے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا تھا، جن کی زندگی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا تھا، اور جن کی اس بلند زندگی سے، ایمان و اخلاق سے یہاں پر ایمان کی لوگوں نے بہار دیکھی ہے۔ آج ضرورت تھی اسی بات کی کہ اس ایمان و اخلاق کو ہم اختیار کرتے، ہم اپنے سماج کو بہتر بناتے۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، میں الحمدللہ
تقریباً 12-13 سال سے یہاں آتا ہوں، میں نے جو چیز دیکھی یہاں پر ایک کمی محسوس کی، وہ کمی میں نے یہ محسوس کی کہ جس طرح یہاں سماج کی اصلاح کی کوششیں ہونی چاہیے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے، ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے، ہمارے علاقے اور بازاروں کا ماحول کیا ہے، اور جو آنے والے دنیا کے یہاں آ کر ہمیں دیکھتے ہیں تو کیا سبق لے کر جاتے ہیں۔ اگر ہم صحیح ایمان کو اپنے سینوں میں بٹھاتے، ایمان کی قدر کرتے اور اس کے نتیجے میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھ کر ہم اپنی اخلاقی زندگی کو بہتر بناتے، ہم بازاروں میں ہوتے، ہم کہیں بھی اس پورے صوبے میں کسی جگہ پر بھی ہوتے، لیکن لوگ ہمیں دیکھتے تھے، محسوس کرتے کہ کون ہے، کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ ایک ایسی جگہ کے رہنے والے ہیں جہاں اللہ کے خاص بندے پیدا ہوئے جن کے اخلاق و ایمان کو دیکھ کر یہاں کی انقلاب آیا۔ اگر یہی ایمان و اخلاق دوبارہ یہاں پیدا ہو جائیں اور ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہمیں تھوڑی سی قربانی دینی ہے، تھوڑے سے اپنے جذبات کو کچلنا ہے، ایسا ہمیں نہیں دیکھنا کہ فائدہ کس میں ہوگا، مزہ کس میں آئے گا اور ترقی کس میں ہوگی، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب سے بڑی عزت کی چیز بنایا جس کو، وہ ایمان ہے، اور جب تک ہم ایمان سے وابستہ ہیں ہماری عزت قائم ہے۔ آپ یاد رکھیے اللہ نے ایمان والوں کی عزت ایمان میں رکھی ہے، دنیا ترقی کرے کچھ بھی کرے کہیں چلی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ اگر ایمان والوں نے ایمان کو چھوڑا اس دنیا میں بے عزت ہوں گے اور آخرت میں بے عزت ہوں گے۔ اور اس کی مثالیں ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں، آپ دیکھیے برما میں کیا ہوا، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، اس وقت مولانا نے وہاں یہ بات کہی کہ اگر آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت نہ کی، اگر آپ نے برادران وطن کو متاثر نہ کیا، آپ نے ان کے سامنے اخلاق کے نمونے نہ رکھے، آپ نے ان میں دعوت کا صحیح کام نہ کیا، تو یاد رکھیے آپ کو کوئی محفوظ نہیں رکھ سکتا، آپ کی دکانوں میں تالے پڑ جائیں گے، آپ بٹا کر رکھ دیے جائیں گے۔ مولانا کہہ کر آئے اور چند سال گزرے، وہاں ایک انقلاب آیا اور لوگوں نے دیکھا کہ جو غفلت ہوئی تھی اس غفلت کا نتیجہ کیا نکلا۔ میں آپ سے کیا کہوں، ہمارے ایک بڑے تعلق کے بزرگ دوست بھائی عبدالرشید صاحب جن کا واقعہ میں درجنوں جگہ سنا چکا، وہ تبلیغ کے بڑے اساتین میں سے تھے، مدینہ منورہ میں 50 سال زندگی گزاری۔ وہ سناتے تھے، میں اس زمانے میں آج سے تقریباً 35 سال پہلے، اس سے زیادہ شاید 40 سال پہلے کا قصہ ہوگا، وہ یہاں گئے، جو روس کی آزاد ریاستیں ہیں، وہاں ایک بزرگ ملے ان کو، انہوں نے ان کو بطور وصیت کے ایک بات فرمائی اور ایک قصہ سنایا۔ وہ کہنے لگے ہم یہاں رہتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو وہ علاقہ ہے جہاں بخارا ہے، سمرقند ہے، تاشقند ہے، جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، امام ترمذی پیدا ہوئے، صاحب ہدایہ امام مرغینانی پیدا ہوئے، حضرت بہاؤالدین نقشبند پیدا ہوئے، نہ جانے کیسے کیسے مشائخ پیدا ہوئے، یہاں کون اسلام کو مٹا سکتا ہے۔ اور ہم آرام سے غفلت کے ساتھ تھے، سکون بھی تھا، کچھ کرنا نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا جب انقلاب آیا اور کمیونسٹ آئے وہاں پر، اس کے بعد جس طرح اسلام کی بیعتکری ہوئی اور مسجدوں میں تالے ڈالے گئے اور پابندیاں لگائی گئی، وہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کا قصہ ہے۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلا، ایک چوراہے پر آگ بھڑک رہی تھی، کچھ پولیس کے لوگ کھڑے تھے، انہوں نے آ کر ہمارے بیوی کو اور بچیوں کو پکڑا اور کہا برقعے اتار دو ورنہ اس آگ میں کود جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہماری بیوی نے کہا برقع نہیں اترے گا، بس انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے ان کو اٹھایا اور آگ میں چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بچیوں سے کہا بچیوں برقع اتار دو اور گھروں میں چلی جاؤ۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے برقع اتارا اور گھروں میں چلی گئی، پھر وہاں سے ان کا نکلنا نہیں ہو سکا، بلکہ وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے باتوں کے وہاں سے جنازے نکلے۔ وہ کیا کہتے تھے، وہ کہنے لگے میں ایک بات بطور وصیت کے کہتا ہوں، آپ ہندوستان میں جا کر ہماری وصیت پہنچا دیجئے۔ یاد رکھیے ہم بھی بڑے مطمئن تھے کہ یہاں ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے، ایسی ایسی کتابیں لکھی گئی، کون یہاں پر انقلاب لائے گا اور کیسے یہاں مسلمان ختم کر دیے جائیں گے، لیکن کیا ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں ہندوستان میں جا کر کہیے کتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں، کیسے بڑے بڑے علماء ہیں اور سارے حالات وہاں پر بظاہر ٹھیک ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر آپ نے اپنی ایمان کی حفاظت کا کام نہ کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ
اگر آپ نے برادر وطن کو نظر انداز کیا، ان کے سامنے اخلاق کے نمونے نہ رکھے، اسلام کی صحیح تعلیم نہ رکھی، اور اپنی زندگی کا وہ ایسا مبارک نمونہ نہ رکھا جو نمونہ آپ کو حضور پاک علیہ السلام سے ملا، حضرات صحابہ سے ملا، حضرات سلف سے ملا، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نمونہ آپ کی زندگی میں لوگوں کو نظر نہ آیا تو یاد رکھیے پھر اللہ ہی وہ دن نہ لائے اور اللہ ہی حفاظت فرمائے کہ پتہ نہیں مسلمان رہیں گے یا ختم ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج جس راستے پر ہم ہیں وہ راستہ خطرناک ہے، ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ٹھیک ہے، یہاں کے حالات بہت بہتر ہیں، مسلمانوں کی تعداد ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ناقدری کی، اور ناقدری کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو ایمان دیا، اللہ نے ہم کو شریعت دی، اللہ نے ہم کو اخلاق دیے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک طریقہ دیا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس کو نظر انداز کیا، ہم نے اپنے رواج میں ہم پڑ گئے، ہمارے ایسا ہوتا چلا رہا ہے، ہمارے ایسا ہوتا چلا رہا وتمنى على الله الامانی، فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لیتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، اور پہلے درجے کا نادان وہ ہے جو تمناؤں میں کھویا رہتا ہے، اپنے آپ کو تمناؤں میں ڈال دیتا ہے اور منمانی کرتا ہے، اپنی خواہشات پر چلتا ہے۔ حدیث قرآن مجید میں آتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوا ہے، جو جیسا کرے گا اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا۔ میرے دوستو، اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ناشکری کی، اگر خدا نہ خواستہ ایمان کی دولت کے بارے میں ہمارے اندر شکر کے جذبات پیدا نہ ہوئے، ہم نے ہر چیز پر اس کو ترجیح نہ دی، اپنی عزت کے آگے، ہر طرح کی دولت کے آگے، ہر طرح کے مناصب کے آگے، ہر طرح کی خواہشات کے آگے ہم نے اگر ایمان کو ترجیح نہ دی تو یاد رکھیے کہ ناقدری ہے، اور ناقدری کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ صاف کہتا ہے کہ ہم نعمت سلب کر سکتے ہیں، ان عذابی لشدید، ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو عذاب کیا ہے؟ یاد رکھیے وہ عذاب سلب نعمت کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ آج کی جو صورتحال ہے، ارتداد کے جو واقعات پورے ملک میں پیش آ رہے ہیں، آپ کے اس علاقے میں پیش آ رہے ہیں، یہ ارتداد کے واقعات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے۔ یہ شکر جو ہونا چاہیے اس ایمان پر، ایمان کے تقاضوں پر، یہ بھی شکر ہے کہ آدمی ایمان کے تقاضوں کو سمجھے۔ آدمی مسلمان ہے اور نماز نہ پڑھے، آدمی مسلمان ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، آدمی مسلمان ہے اور حج فرض ہے اور حج نہ کرے، رمضان کے روزے نہ رکھے، وہ حقوق ادا نہ کرے، ماں باپ کی قیمت کو نہ سمجھے، اس کی ادب و احترام اس کے ذہن و دماغ میں نہ ہو، اور پڑوسیوں کی عزت نہ کرے، پڑوسیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہ کرے۔ حدیث میں صاف آتا ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم من لم یأمن جارہ بوائقہ۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم مسلمان نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی کی جھگڑے بکیڑے سے محفوظ نہ رہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے، ہمارا پڑوسی ہمارے پڑوس میں ہے، وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، ہم کہتے ہیں ایمان والا نہیں ہے۔ کوئی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تو ہندوستان تشریف لا رہے تھے اور شہاب الدین غوری یہاں سے جا رہا تھا، راستے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا حضرت کہاں تشریف لے جا رہے؟ حضرت نے فرمایا ہندوستان کا ارادہ ہے۔ عجیب بات کہی اس نے، حضرت میں کئی مرتبہ گیا، زمین بڑی سنگلاخ۔ حضرت عجیب جملہ فرمایا کہ تم جسموں کو فتح کرنے جاتے تھے، میں دلوں کو فتح کرنے جاتا ہوں، میں دلوں کو فتح کرنے، انہوں نے دلوں کو فتح کر کے دکھایا۔ لاکھوں لاکھ لوگ اللہ نے ان کے ذریعے سے ایمان میں داخل فرمائے۔ میرے دوستو یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، ایمان کو آزمائیے، ایمانی اخلاق ان کے تقاضوں کو آزمائیے، آزما کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مقام پر پہنچاتا ہے، عزت کی کس بلندی تک لے جاتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ نے سب سے زیادہ تمہارے لیے سربلندی رکھی۔ لیکن یاد رکھیے ایمان
اور اخلاق، یہ دو شہپر ہیں جس کے ذریعے سے ہمیشہ آپ غور کیجیے اسلامی تاریخ میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر عزت دی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ساری دنیا میں اسلام کو پھیلایا، اور لوگوں نے ان کی جو زندگی دیکھی، لوگوں میں انقلاب برپا ہوا، یہاں تک کہ آخری بات یہ ہے ان کے لوگ ایسے گرویدہ ہوئے ان کے اخلاق کو دیکھ کر، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے ملک ہیں، وہ مصر ہو، بلکہ شام کو میں لے سکتا ہوں، اور بہت سے الجزائر وغیرہ تو ہیں ہی، یہ ملک جو ہیں آج عرب ملک کہلاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا یہ عرب ملک نہیں تھے، لیکن صحابہ کے ذریعے سے جو ملک فتح ہوئے وہاں کی دنیا بدل گئی، لوگوں نے اپنی زبان چھوڑ دی اور عربی زبان اختیار کر لی۔ یہ حضرات صحابہ کی ایمان اور اخلاق کے نتائج تھے۔ ایسے درسیوں واقعات ہیں کہ حضرات صحابہ میں جب لوگ داخل ہوئے ان کو لوگوں نے دیکھا تو ان کو دیکھ کر لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں اور وہ پورے ملک بعض جگہ مسلمان ہوئے۔ تو میرے دوستو، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اس پورے علاقے میں جو الحمدللہ ایمان کا ایک بہار یہاں رہی، اللہ تعالیٰ جو قیامت تک قائم رکھے، اور اس کے ذریعے سے اور دوسرے علاقوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی ہوائیں چلائے۔ آپ اس کے امین ہیں، آپ طے کیجئے کہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نسلوں کی حفاظت کیجئے، ان کے ایمان کی حفاظت کیجئے، ان کے لیے مکاتب کا انتظام کیجئے، دینی تعلیم کا ان کے لیے انتظام کیجئے، اپنی بچیوں کو آپ سنبھالیے، اور یہ کوشش کیجئے کہ پردے کا اہتمام ہو، حیا کا اہتمام ہو، اور جو ایمانی تقاضے ہیں ان کو اولیت دی جائے۔ یہی شکر گزاری ہے اللہ نے جو نعمت دی ہے، اس نعمت کے تقاضوں کو سمجھ کر اس کے مطابق جب زندگی گزاری جائے گی تو یہ شکر ان کے پوتے اور ان کے خاندان کے لوگ اور آپ تمام حضرات جو اس کے لیے کوشاں ہیں اس مدرسے کو ترقی دے رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ علاقے کا ایک مرکزی مدرسہ ہے اور اس کا ہم لوگوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ مدرسہ ترقی کرے گا۔ اور یہ مدارس کیوں ہیں، میں تو صاحب کہتا ہوں کہ مدارس دین کے خادم ہیں، یہ مدارس دین کے خادم ہیں۔ ہمارے لیے اصل مقصد دین ہے، اللہ کی رضا اصل ہے، اور پھر دین کی ساری محنت ہے۔ میں نے ترجمہ جگہ یہ بات کہی کہ سارے مدارس، چاہے وہ دیوبند ہو، چاہے وہ ندوہ ہو، یہاں تک کہ وہ تبلیغی تحریک ہو یا جو بھی ہو، یہ سب دین کے خادم ہیں، اور ان سب کی محنت دین کے لیے ہے۔ انشاءاللہ ہم جب دین کے لیے محنت کریں گے تو اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی، تو کوئی تفریق نہیں۔ یہ سارے مدرسے ہمارے ہیں، یہ سارے دین اسلام ہمارے ہیں، اور یہ سب تو حقیقت میں اگر آپ دیکھیے ان سب کا رشتہ صفہ نبوی سے جڑتا ہے۔ ہماری سب کی اصل ایک ہے، ہم میں کوئی تفریق نہیں۔ کبھی دل میں خیال نہیں لانا چاہیے کہ یہ فلاں مدرسے سے تعلق ہے، یہ فلاں مدرسے اس کا تعلق ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اصولی باتیں تو کم اور کچھ فروعی باتیں اور نظام کی باتیں ہوتی ہیں، اس حد تک ایک انتظام کے حد تک ہم یہ بات کہتے ہیں اس کا تعلق فلاں سے، اس کا تعلق فلاں سے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سب کا تعلق اللہ کے دین سے ہے، تو یہ سب کے سب دین کے خادم ہیں، اور اگر کسی دن خدا نخواستہ خدمت دین سے الگ ہو جائے تو ایسا مدرسہ کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ اور یہاں تک کہہ چکا کہ اگر دین کی خدمت ختم ہو جائے تو مدرسہ مٹا دیا جائے تو بہتر۔ اسی مدرسے کی اصل کیا ہے؟ مدرسے کی اصل اللہ کے دین کا کام اور اس کی محنت۔ بس میرے بھائیوں، میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو، اور ہمارے پیر جعفر اللہ ان کے عمر میں اور کاموں میں برکت دے، ان کے والد کو اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے رحمۃ اللہ صاحب جو سرپرست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ تمام حضرات کو اللہ ایمان پر رکھے، ہم سب کو اللہ ایمان پر رکھے اور ایمان کی دنیا سے اٹھائے۔ میں پھر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ یہاں سے پیغام لے کر کے جائیں گے اور طے کریں گے کہ انشاءاللہ ہمیں آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے نوجوانوں کی حفاظت کرنی ہے، اور جو چیزیں وقت کی ضرورت ہے ان کو بھی سمجھنا ہے، اور لوگوں کی ایمان کو بچانے کے لیے جو بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو انشاءاللہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ آپ سب